بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ محترم سامعین، آج ہم پڑھیں گے سورۃ النساء آیت نمبر 10، تلاوت اردو ترجمہ اور مختصر تفسیر کے ساتھ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی، ابھی لفظی ترجمہ سن لیجئے۔ ان بے شک، الذین، الذین کے معنی ہے جو لوگ، الذین جو لوگ، یأکلون کھاتے ہیں، اموال مال، الیتامى یتیم بچوں کا، ظلماً ناحق، انما یقیناً، یأکلون وہ کھاتے ہیں، فی کے معنی ہے میں، بطون کے معنی ہے پیٹ، اس کا واحد وہ بطن آتا ہے اور اس کی جمع بطون پیٹ، ہم ان کے، فی بطونہم ان کے پیٹوں میں، ناراً آگ، اور سیصلون عن قریب وہ داخل ہوں گے، سیصلون سین کا معنی ہے عن قریب، یصلون وہ داخل ہوں گے، سعیرا بھڑکتی ہوئی آگ میں۔ ابھی بامحاورہ ترجمہ سماعت فرما لیں۔ یقین رکھو کہ جو لوگ یتیموں کا مال ناحق کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹ میں آگ بھر رہے ہیں اور انہیں جلد ہی ایک دہکتی آگ میں داخل ہونا ہوگا۔ اس آیت کی تفسیر یہ ہے کہ پچھلی آیتوں کے اندر اللہ تعالی نے یتیم کو اس کا اپنا پورا حق دینے کا حکم ذکر کیا تھا۔ اس آیت کے اندر اللہ تعالی یتیم کے مال میں حق تلفی کرنے والوں کے لیے وعید ذکر کر رہے ہیں کہ ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما، کہ جو لوگ یتیم بچوں کا مال ناحق کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹ کے اندر آگ بھر رہے ہیں، یعنی یتیم کے مال کو ناجائز طور پر خود استعمال کرنا یہ حرام ہے اور اس کی وجہ سے انسان آگ کا مستحق ہو جاتا ہے۔ یہاں پہ ظلماً کہا کہ ناحق کھائے۔ پیچھے اس کی تفصیل گزر چکی ہے کہ جو یتیم کے مال کی حفاظت کرتا ہے اس کو خرچہ بھی کرنا پڑتا ہے، اس کو وقت بھی دینا پڑتا ہے، اپنے آپ کو مشقت بھی ڈالتا ہے، تو وہ یتیم کے مال سے مزدوری لے سکتا ہے یا نہیں۔ تو یہ تفصیل گزری تھی کہ اگر وہ خود مالدار ہے، اس کے پاس مال موجود ہے، اس کا گزارا ہو رہا ہے، تو پھر تو یتیم کے مال میں سے لینا اس کے لیے جائز نہیں ہے۔ لیکن اگر وہ تنگ دست ہے، مزدوری لیے بغیر اس کا گزارا نہیں ہوگا، تو جتنی مزدوری بنتی ہے اس علاقے کے عرف کے اعتبار سے تو اتنی مزدوری اس کو دے دی جائے گی۔ اس لیے یہاں فرمایا کہ جو ناحق کھائے تو ان کے لیے یہ وعید ہے، اور جو شرعی طور پر جائز طریقے سے کھائے، جو تفصیل ابھی بتائی اور پہلے گزر چکی ہے، ان کے لیے یہ وعید نہیں ہے۔ یہاں پہ فرمایا کہ وہ اپنے پیٹ کے اندر آگ بھر رہے ہیں۔ اب کوئی یہ سوچ سکتا ہوگا کہ وہ تو مال کھا رہے ہیں، مال استعمال کر رہے ہیں، تو آگ تو نہیں ہے، لیکن یہ حقیقت میں آگ ہی ہے۔ جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں زہر ہے، زہر کو لوگ قاتل کہتے ہیں نا، زہر یہ قاتل ہے، زہر قاتل۔ حالانکہ زہر اگر آپ اپنے پاس رکھیں، صرف منہ میں رکھیں، تو اس سے آدمی نہیں مرتا، بعد میں جا کے نتیجتاً مر جاتا ہے، تو اس لیے اس کو قاتل کہتے ہیں۔ تو یہ حرام مال اور یتیموں کا مال کھانا نتیجتاً یہ آگ ہی ہے، جہنم کی آگ ہی ہے۔ ایک حدیث شریف میں آتا ہے کہ قیامت کے دن کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کے منہ سے آگ نکل رہی ہوگی۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، یہ کون لوگ ہوگے اور کیوں ایسا ہوگا؟
تو نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ یتیموں کا مال ناحق کھاتے تھے، اور یہ آیت تلاوت فرمائی، ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا۔ ایک اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو لوگ یتیم لوگوں کا مال کھاتے ہیں، جو یتیم بچوں کا مال کھاتے ہیں، تو ان کے پیٹ کے اندر آگ بھری ہوئی ہوگی، ان کے منہ سے، ان کی ناک سے، ان کے کانوں سے اور آنکھوں سے بھی یہ آگ بھڑک رہی ہوگی اور باہر نکل رہی ہوگی۔ تو یہ بہت سخت وعید ہے۔ وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا، عن قریب یہ لوگ دہکتی ہوئی آگ کے اندر داخل ہوں گے۔ یہاں پہ کوئی ظاہری آیت سے یہ نہ سمجھ لے کوئی نہ سمجھ آدمی کہ یہاں تو یتیم کا مال کھانے کو حرام قرار دیا ہے، لہذا اگر کوئی یتیم کا مال کھاتا نہیں ہے بلکہ دوسرے طریقے سے استعمال کر لیتا ہے تو یہ جائز ہو جائے گا۔ نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ یہ عرب کا محاورہ ہے، عرب زبان کا محاورہ ہے کہ انما یأکلون، ایسے موقع پر اس سے مراد صرف کھانا ہی نہیں ہوتا بلکہ مطلقاً اس کو استعمال کرنا ہوتا تھا۔ زیادہ تر چونکہ کھایا جاتا ہے تو وہی ذکر کیا جاتا ہے، مراد اس سے صرف کھانا نہیں ہے، ناجائز طریقے سے اس کا استعمال ہے، چاہے اس کی کوئی بھی شکل ہو، یہ سب ناجائز اور حرام ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔